السلام علیکم۔ ایک دن دین بخش اپنے ڈھابے گھر سے واپس آیا تو کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کی بیوی نے ٹرے میں سالن کی کٹوری، دسترخوان میں لپٹی ہوئی تازہ روٹی اور پانی کا گلاس رکھا۔ پھر تھکے تھکے قدموں سے بوا جی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے پلنگ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے کھانا ان کے سامنے رکھا اور کمرے سے نکل آئی۔ اچانک سامنے کچے صحن میں اس کی نظر کان کے کچھ ٹکڑوں پر پڑی۔ شاید راجو اور بابو سے کوئی بوتل ٹوٹ گئی تھی، کہیں یہ کسی بچے کے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ یہ سوچ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور کان کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی۔ بے دہانی میں ایک لمبا سا ٹکڑا اس کے دائیں انگوٹھے میں گھس گیا۔ خون کا ایک فوارہ سا پھوٹ نکلا۔ وہ خون کو بے تاثر نظروں سے دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ زوجہ دین بخش ملاقات کے لیے حاضر ہو، ایک پاٹدار آواز احاطے میں گونجی تو کئی گھنٹوں سے منتظر بیٹھی پروین ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے سر پر جمایا اور ڈگمگاتے قدموں سے ایک نیچی چھت اور پیلے در و دیوار والے کمرے میں داخل ہوئی، جو قیدیوں سے ملاقات کے لیے مخصوص تھا۔ آج سے ٹھیک 5 مہینے اور 20 دن پہلے پولیس دین بخش کو اس کے ڈھابہ نما ہوٹل سے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ بات بے حد معمولی جھگڑے سے شروع ہوئی تھی۔ 2 گاہک ہوٹل کے ملازم لڑکے سے الجھ پڑے۔ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ دین بخش نے ان کو چھڑوانے کے لیے ایک کو دھکا دیا تو اس کا سر اپنی میز کے کنارے سے جا ٹکرایا۔ سر پر پڑنے والی ضرب شدید ثابت ہوئی۔ اب وہ ICU میں تھا اور دین بخش جیل میں۔ اتفاق سے متاثرہ شخص کی دین بخش کے بھائیوں سے پہلے سے ہی کچھ تلخیاں چلی آ رہی تھیں۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کے وارثوں نے غیر ارادی فعل کو قاتلانہ حملے میں بدل دیا اور یوں دین بخش کو 6 سال کی سزا سنائی گئی اور دین بخش جیل چلا گیا۔ یہ سن کر پروین پر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوٹل بند ہو گیا۔ جب شوہر جیل چلا گیا، اب 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت ایک بوڑھی جان کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس نے کبھی سبزی تک نہ خریدی تھی۔ ہوٹل کے لیے اکٹھا سامان آتا تو گھر کے لیے بھی آ جاتا۔ اگر کبھی طبیعت ناساز ہوتی تو پکا پکایا بھی مل جاتا۔ بچوں کے اسکول سے لے کر دوائی تک سب کچھ دین بخش کرتا تھا، مگر اب پروین کو سب کرنے تھے۔ وہ رو کر کرتی یا ہنس کر کرتی، کرنا تھا ہی، اور مسئلہ صرف سودا سلف کا نہ تھا، سلسلہ روزگار کا بھی تھا۔ مقدمہ بازی میں ہزاروں روپے لگ گئے تھے اور مزید ہزاروں کی ضرورت تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی FA کی ادھوری تعلیم پر غصہ آتا تھا۔ وہ ماں باپ منو مٹی تلے جا سوئے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کون سا زیادہ پڑھا لکھا کر نوکری کروانی ہے۔ آج زندہ ہوتے تو خود بھی اس افسوس اور پچھتاوے کا حصہ بنتے جو وہ اکیلی جھیل رہی تھی۔ خیر، ایک دن وہ بے دلی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ الماری میں سے اسے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ سبز رنگ کی چوڑیوں کو گولڈن رنگ کے گوٹے سے لپیٹ کر اس پر موتی ٹانکے گئے تھے۔ اس کو اپنا لڑکپن یاد آیا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ چوڑیوں کی عاشق تھی، بازار سے ڈھیروں ڈھیر خرید لاتی، پھر گھنٹوں بیٹھ کر ان کو گوٹے کناری ستارے موتیوں سے سجاتی۔ خاندان بھر میں اس کے معصوم شوق کی دھوم تھی۔ پھر شادی ہوئی تو گھر کے جھمیلوں میں پڑ کر اپنا فن بھول بھال گئی۔ آج اتنے دن بعد ان چوڑی کے ٹکڑوں نے اس کو کیا کچھ یاد دلا دیا۔ ان ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ چوڑیوں کا کاروبار کیا جائے۔
ایک دن اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں پہنی ہوئی ایک ماشی کی اس واحد انگوٹھی کو بیچا جو نہ جانے کیسے اب تک فروخت ہونے سے رہ گئی تھی۔ ان پیسوں سے وہ چوڑیاں اور ان کو سجانے کے لیے کچھ سامان خرید لائی۔ اس نے اپنے بھولے بسرے فن کو تازہ کیا۔ ابتدا میں بہت مشکل ہوئی، اس کے ہاتھ اب اس کام کے عادی نہ رہے تھے۔ بار بار چوڑیاں ہاتھوں سے پھسل جاتی، موتی ستارے ٹانگتے ہوئے سوئی سے انگلیوں میں چھید ہو جاتے، مگر اس نے پریکٹس جاری رکھی۔ کوئی دن بعد وہ مہارت سے چوڑیاں سجانے لگی۔ موتی ستارے اور گوٹا کناری کا استعمال نہایت نفاست سے کرتی تو عام چوڑیاں بھی آنکھوں کو حیران کرنے لگتیں۔ کام کا آغاز اس نے چھوٹے پیمانے سے کیا۔ راجو اور بابو کی مدد سے گھر کے باہر چوڑی گھر کا بورڈ آویزاں کر دیا۔ پہلے پہل تو آس پاس والوں نے غصے سے دیکھا۔ آہستہ آہستہ پھر کچھ لڑکیاں شوق میں اندر بھی گھس آئیں۔ چند ایک نے کچھ خریداری بھی کی، پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ ابتدا میں منافع کی شرح بے حد قلیل تھی اور بعض اوقات تو نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ الٹا گھر کے کام ادھورے رہ جاتے، بچے آپس میں لڑ کر ادھموا ہو جاتے، بوا کھانے کے لیے چلاتی رہتی۔ کئی دفعہ چوڑی ٹوٹ کر کانچ اس کی انگلی میں چبھ جاتا، اس کی انگلیاں درد کرتی مگر وہ لگی رہتی۔ پھر اپنی ایک دیرینہ دوست کے مشورے پر اس نے اسکولوں میں بھی اسٹال لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر استانیاں اسے کچھ بہتر معاوضہ دیتیں، پھر مہندی پر اسے چھوٹے چھوٹے آرڈر بھی ملنے لگے۔ کاروبار خوب چلنے لگا اور دین بخش سے ملنے بھی جیل جایا کرتی تھی۔ ہر دفعہ ملاقات پر وہ دین بخش کا اور دین بخش اس کا حوصلہ بڑھاتا، مگر کبھی کبھی وہ اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ مقدمہ مسلسل التوا کا شکار تھا۔ دین بخش کو ہوش آ چکا تھا اور وکیل بہت پر امید تھا، مگر بے یقین کی صورتحال اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کتنے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دین بخش کے بھائیوں نے خود کو لاتعلق کر لیا تھا۔ دین بخش کی بیوی کی گھر سے غیر حاضری کو آوارہ گردی قرار دیا جاتا، وہ غیر ذمہ دار قرار دی جاتی، اس کی محنت کو بیکار سمجھا جاتا۔ بوا کے خیال میں اس کے پھپھڑ نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیل میں بھی دین بخش کو اس کے بارے میں مشکوک سی رپورٹ دی جاتی۔ کئی دفعہ تو وہ بھی اس کی طرف عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھتا کہ اس کا دل ڈوب جاتا، وحشت حد سے بڑھ جاتی، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ مرد کے لیے آسان ہے، مگر قدرت نے عورت میں یہ خصلت رکھی ہی نہیں۔ وہ گھر سے جڑی رہی اور وہ سب کرتی رہی جو اس کے آشیانے کو دھوپ چھاؤں سے بچائے رکھے۔ وہ حیرت سے جامد ہو گئی۔ دین بخش اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے بے حد نرمی سے اس کے زخمی انگوٹھے کو اپنی قمیض کے دامن سے لپیٹا اور کچھ سختی سے دبا کے رکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم آنسو نکلے اور دین بخش کی گود میں آ گرے۔ دین بخش نے قمیض کا دامن کھولا تو انگوٹھے سے خون آنا بند ہو چکا تھا، مگر قمیض کے عین وسط میں پروین کے خون کا ایک دھبا سا پھیل چکا تھا۔ وہاں آس پاس اس کے دو آنسو بھی اس کے میلے دامن میں جذب ہو چکے تھے۔ دین بخش نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا اور دھیرے سے گویا ہوا، پروین، تمہارا خون اور آنسو میرے اوپر قرض ہیں، میں تمہارا یہ قرض چکانے کی کوشش کروں گا۔ میں لا علم نہیں ہوں، تمہاری محنت اور وفاداری میرا فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ پروین نے بھیگی پلکیں اٹھائے اور مسکرا دی۔ سب گلے شکوے دم توڑ گئے۔ اس نے آج یہ جانا کہ کبھی کبھی صرف احساس ہی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مرد عورت کے لیے ایک تاج محل ہی بنا دے، سونے چاندی کے پہاڑ ہی کھڑے کر دے، صرف دو لفظ تسلی کے، اعتماد کے اور مان کے کافی ہوتے ہیں۔
یہ 2 لفظ صدیوں کی تھکن اتار دیتے ہیں، صرف 2 لفظ۔